دوستو آؤ چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف. ایسے سمجھ لو اب چلتے ہیں مکے سے مدینہ. مدینے والی استاد جی وہ آپ کو نعت سناؤں مولانا عبدالغفار صاحب جو مجھے بھی مدینے لے کے گئی میری امی کو. سبحان اللہ. قاری ضیاء الرحمان صاحب ایک بندے نے یہ جو کیمرے چل رہے ہیں نا کیمرے اس کو اب ایسے نہ سمجھا کریں. جتنے لوگ محفل سننے آئے ہوتے ہیں ان سے کچھ 10 گنا زیادہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں. میں نے ایک نعت پڑھی تو ایک بندے نے ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ مجھے فون کیا کہتا بھائی آپ نہیں جانتے مجھے میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ڈھونڈا ہے اور میں اس وقت بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ. بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں کیسے میں کو فون کرن دی کہ میں یاد آ گئی آدھا بس تے کو دعا نہیں دے پہن تے تیری نعت ہی سن دے پہن. سبحان اللہ. میں کیسے بس دعا کرو اللہ میں کو کہنا. اب کہنے لگا میں دعا بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں دے دو پاسپورٹ اپنا. سبحان اللہ. قاری صاحب اس بندے نے 2 دن میں تیسرے دن مجھے اور ساتھ اس نے کہا امی کا بھی پاسپورٹ بھیجو. اس نے میری امی کو اور مجھے 3 دن میں تیسرے دن ہم مکے پہنچ گئے. سبحان اللہ. میں نے اس کو دیکھا ہی پہلی دفعہ مکے میں. اللہ سچ جب آپ پہنچے نا اس کے ساتھ عمرہ کیا فوراً وہ لے گیا مکی صاحب کے پاس. سبحان اللہ. پہلے بھی مکی صاحب کو میں ملنے گیا تھا بس سلام ہوا تو اس سے زیادہ گپ شپ بات. لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ مکی صاحب نے میرے لیے بٹیرے بنائے ہوئے. سبحان اللہ. میں حیران. تو وہ جو نوجوان تھا وہ کہنے لگا مکی صاحب کا میں خادم ہوں. مکی صاحب مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بات بتانے کا مقصد یہ ہے ضیاء بھائی وہاں جب پہنچا ایک ہی دن میں اس نے کہا چلو مدینے آ گیا. جب میں جا رہا تھا نا رستے میں کو روک کیا کہ کہا ایک منٹ گالتا سنو وہ کیڑی نعت سن رہے ہیں یار میں کو داستا صحیح میں تو کو ہونے سنا ہوں. سبحان اللہ. کہتے ساری نعتیں سنتا ہوں یوٹیوب بڑا پڑا ہے سارے. میں کہتا ہوں ہیکتا ڈاس یار میں ہونے پڑھتا ہوں. اس نے پھر یہ نعت بتائی. کہتے ظفر بھائی یہ نعت میں روزانہ 50 دفعہ سنتا ہوں پھر بھی دل نہیں بھرتا پھر دوبارہ سنتا ہوں. وہی نعت اب میں نے آپ کو سنانی ہے. سبحان اللہ. وہی نعت ساتھ سنانی ہے. پہلے شعر پہ اگر چوک قریشی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیا تو میں 4 شعر پڑھوں گا نہیں تو پھر 5 نہیں کبھی چلو ہوں تو ٹھیک ہے. پہلے شہاں سننے ٹوپی والے بھائی یہ میں نہیں اشارہ نہیں سبحان اللہ. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اب غور سے پہلا شعر پڑھتا ہوں. وہ نوجوان کہتے ہیں ظفر بھائی یہ نعت مجھے روزانہ یاد آتی ہے بار بار سنتا ہوں. کون سی؟ ہاں خوشیوں کا منظر تھا. میرے خیال میں آپ بھی یہی سننے آئے تھے. خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا. نہیں آپ تو ایک بھی نہیں سنو گے. چلو ایک موقع اور بزرگوں کے لیے. خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا. جب بات ختم کروں تو کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو. خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا. خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. مولانا چھا گیا چوک قریشی یار کمال ہے. اسی طرح بابا جی پھر ہاتھ اٹھانا. خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار
سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا فرش پہ نب میں تھے آقا کی رسالت کے عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے حوروں کے لب پر خوشیوں کا ترانہ تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا جس کا ہاتھ تھک گیا وہ نہ اٹھائے جس کا نہیں تھا کیسے کہے معراج نبی معراج نبی معراج نبی معراج نبی عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا چوک قریشی پڑھے لکھے بندوں کا علاقہ ہے پڑھے لکھے ہیں نا یہاں سارے بلکہ لوگ یہاں دور دور سے پڑھنے آتے ہیں اسکول کالج کی پڑھائی کہتے ہیں بڑی اچھی ہے آپ کے علاقے کی پڑھا لکھا مجمع بیٹھے تو اب میں نے چیک کرنا بھی اردو کتنی سمجھتے ہو آپ اللہ کہتے ہیں رت بدل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ رت بدل جائے رات سنور جائے رت بدل جائے رات سنور جائے حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے حکم خدا کا ہوا کہ وقت کبھی گھڑی چلتی چلتی رکی ہے نہیں یہ رکے گی نہیں ہم قبروں میں چلے جائیں گے اس میں چلنا ہی چلے اور یہ چل رہی ہے جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا یہ چل رہی ہے اور چلے گی لیکن پوچھو مولانا عبد الغفار صاحب سے اللہ تعالیٰ نے گھڑی کو روک دیا پوچھو گھڑی چلتی چلتی رک گئی یا اللہ خیر ہو گئی سننا اللہ کہتے ہیں رت بدل جائے رات سنور جائے حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے رک گیا فوراً جو گردش میں زمانہ تھا ایسے کہو عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا ذرا شاباش دیو میں شیر پڑھا مزہ نہ آوے تے کوئی نہ دے کوئی پیسے واپس کہیں مزہ آسی کیوں نہ آسی یار نبی دے ذکر جو مزہ نہ آوے اب میں نے استادی سے شاباش لے لی ہے 12 ستمبر کو میرا خیال 12 ستمبر تھی شاید بروز جمعرات تھی علی پور کا کمیٹی گراؤنڈ گواہ ہے کمیٹی گراؤنڈ علی پور گواہ ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب مفکر اسلام اسٹیج پہ بیٹھے جیسے استاد جی بیٹھے تھے ایسے بیٹھے تھے میں یہی نعت پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے میں نے جب حضرت کو دیکھا نا کبھی حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ان شعروں پہ کبھی میں دیکھتا حضرت چشمے کے اندر سے اپنا نا آنسو صاف کر رہے ہیں پھر جب یہ شعر آیا استاد جی مجھے مولانا زاہد الراشد صاحب نے پاس بلایا نعت کے درمیان میں مجھے شاباش بھی دی اور اپنے پرس سے مجھے 500 روپیہ نکال کے دی اور میں نے کئی بندوں سے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں حضرت کا یہ مزاج نہیں ہے اس طرح کسی نعت خان کو اسٹیج پہ اس طرح ہدیہ دینا آپ پہلے نعت خان ہیں یہ شعر ہی ایسا ہے چوک قریشی والوں میں قسم کہو تو قسم کھانے کے لیے تیار ہوں میرا شعر ختم ہوا نا جو بندہ حاضر بیٹھا ہوا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کم از کم 4 دفعہ سبحان اللہ کہے گا شعر اخیر ہے سنیے گا اور اسٹیج والے بھی 4 دفعہ ہی کہیں گے ٹھیک ہے 2 دفعہ بھی کہیں دے تو مہربانی لیکن 4 دفعہ قاری صاحب ہاں مسجد اقصی میں مسجد اقصی میں کیا منظر تھے پیارے مسجد اقصی میں کیا منظر تھے پیارے
پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے، پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے. ابھی آپ نے حاضری لگوانی ہے اگلی بات پہ. پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے، آگے مصلی پر حسنین کا نانا تھا. نعرے تکبیر. مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. نعرے تکبیر. ایسے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہو نا یار. آگے مصلی پر ایسے حسنین کا نانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. سرکار نے آنا تھا. کئی بندے نہیں بھولیں گے پہ وادر ظفر بھائی اصلا تیری جس میں سریکی پڑھ سے نا غال بھولے سو ان اسے نات سریکی پڑھ دا پیا ویلا ملن دایا جے ہن بھی کوئی نہ بولا کل کو دیا رو کل کیونکہ ہن تو سریکی ہے. ویلا ملن دایا سبحان اللہ. میرے تک اللہ ہی بہ گئی. ویلا ملن دایا رب نے عرشاں تے اج یار بلایا ہے. اور بولے ہو رب نے عرشاں تے اج یار بلایا ہے. رب نے عرشاں تے اج یار کوئی نور دا باڑا ہے پورا کتے جو بیٹھا کونے میں دا لاڑا ہے. چھڈ یار زمانے نو یوسف خود دیکھے حسنین درانے نو. اب آگے چلیں. یہ سارے شعر تھے زمین والے. اب آسمانوں پہ چلتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عندہا سدرۃ آپ ایک بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ پڑھو. عندہا سدرۃ 7 آسمانوں سے اوپر ہے سدرہ. یہاں کیا ہوا؟ ہاں وہ جو لے کے جا رہے ہیں نا حضرت جبریل علیہ السلام وہ کہتے ہیں منزل سدرہ پر جبریل نے عرض کیا شاہد و عالم میں آگے نہیں چل سکتا. یہی ہے حد میری یہی میرا ٹھکانا تھا. ایسے عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. پھول وصل دا کھلائے پھول وصل دا کھلائے. ہاں سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کو. ہاں ایک وسیلہ ہے رب سے ملاقاتوں کا. اس کو بٹھاؤ یار بٹھاؤ اس کو. وہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. بیٹھ جائیں. کمال تو گھنٹے والا تو آن. واہ واہ میں کو سارا نہ پتہ ہے جڑے 20 منٹ والے میں کوئی پتہ ہے مجھے سے اکثر میں انہوں کو کہنا رکے سکتا. سبحان اللہ. ایک وسیلہ ہے رب سے ملاقاتوں کا آپ کو حق نے دیا تحفہ جو نمازوں کا. جو نماز پڑھتا ہے اگلی بات پہ ہاتھ اٹھائے گا. اصل میں امت کی بخشش کا بہانہ تھا. تاجدار ختم نبوت عرش نہ کیوں سجتا